ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام مومنین کی اس مجلس عزا میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس ذکر عظیم کے صدقے میں آپ تمام مومنین کی تمام تر حاجتیں پوری فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم ذکر کے صدقے میں آپ تمام کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں دور فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بالخصوص شفیع محمد بھائی، لیاقت بھائی اور آپ کے گھر میں جو جو بیمار ہیں اس ذکر عظیم کے صدقے میں اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں آپ تمام کے مرحومین بالخصوص متولی امام بارگاہ اور زوار نثار علی بڑو اور شفیع محمد لیاقت بھائی کے جمیع مرحومین بالخصوص والدین کو جوار ائمہ معصومین میں معشور فرمائے. اللہ پاک ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. اللہ پاک امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرمائے. ان ساری دعاؤں کے قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی، ٹائم کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنی ما سبق جو درس میں یاد کر کے آیا تھا وہ سنانا چاہتا ہوں اور سناتا آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو کہ میرا سرنامہ کلام ہے اور موضوع گفتگو ہے کہ قرآن کے وارث کون ہیں اور نبی کے وارث کون ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، اور ہم ہی ہیں جو اس کتاب کے وارث بناتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ ساتھ دیں گے. اور ہم ہی ہیں آپ کے بعد اس کتاب کو وارث دینے والے ہم ہی ہیں. تو عزیزان اکرام میں اتنے دنوں سے پڑھ رہا تھا اور پڑھتا آیا ہوں کہ قرآن کے وارث کون کون بن سکتا ہے. قرآن کا وارث کون کون بن سکتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیں مکہ اور مدینہ کی حجامت کرنے والے قرآن کے وارث نہیں بنتے. مکہ اور مدینہ میں حجامت کرنے والے قرآن کے وارث نہیں بنتے. کوفے کے قصائی قرآن کے وارث نہیں بنتے. بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے قرآن کے وارث نہیں بنتے. تو پھر کون قرآن کا وارث بنتا ہے؟ تو آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کا وارث کون بنتا ہے. قرآن کر رہا ہے میرا وارث وہ بنتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یا میرا وارث وہ بنتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. قرآن کا وارث وہ بنتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے والعادیات ضبحا فالموریات. توجہ ہے نا. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے انا اعطیناک الکوثر. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہے. توجہ کیجئے گا, خود قرآن کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہے علی یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں رسول کہے حسین منی و انا من الحسین. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں رسول خدا کہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تھوڑی سی آواز کو بڑھائیں. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں رسول کہے الفاطمۃ بضعۃ منی. قرآن کا وارث وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہے اللہم واول من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. پروردگار جو ان سے محبت کر رکھے تم بھی اس سے ہی محبت رکھنا. قرآن کے وارث وہ بنتے ہیں جس کے بارے میں رسول کہے انا و علی من نور واحد. تو پھر مجھے کہنے دے قرآن کا وارث مکہ اور مدینہ میں حجامت کرنے والا نہیں بنتا. آواز کیوں کم ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. میں نے اللہ کے کلام لا ریب کتاب سے ایک آیت جو مشہور و معروف, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل, میرے حبیب کہہ دیجئے. کن کو؟ اچھا, یہ آیت کہاں اتری؟ مدینہ میں. اسے آئے مدینہ بھی کہا جاتا ہے. جب ہجرت کر کے مکہ سے رسول خدا مدینہ میں آئے, وہاں پر یہ آیت اتری اور پروردگار نے کہا قل, میرے حبیب کہہ دیجئے اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کریں, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کریں, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ, اور صاحبان امر کی اطاعت کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. کس کو کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے اور پھر حکم بھی دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کسی اور سے نہیں, ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول,
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ایک اطاعت ہے اللہ کی، دوسری اطاعت ہے رسول کی، تیسری اطاعت ہے صاحبان امر کی۔ ایک اطاعت اللہ کی، دوسری اطاعت، اور حکم کس کو ہو رہا ہے؟ صاحبان ایمان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی اسی وقت رسول کی کچہری میں صاحبان امر موجود تھے، جس کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے، جس کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے، رسول کی کچہری میں وہ موجود تھے، اور اللہ اس صاحبان امر کو نہیں کر رہا بلکہ مخاطب ہے اللہ مومنین سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان ایمان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، توجہ کیجئے گا، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اور ہے، اطاعت کرنے والے اور ہیں۔ اللہ اور ہے، اطاعت کرنے والے اور ہیں، رسول اور ہے، وہ اطاعت کرنے والے مومن اور ہیں، صاحب امر اور ہے، اطاعت کرنے والے اور ہیں۔ تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ صاحبان امر کون؟ کیونکہ نام تو قرآن نے لیا نہیں، کیسے پتا چلے وہ صاحبان امر کون ہیں؟ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح واجب، جن کی اطاعت اللہ کے رسول کی طرح واجب، جس طرح اطاعت اللہ کی واجب ہے اسی طریقے سے اطاعت اس رسول کی واجب ہے، اور اسی طریقے سے اطاعت صاحبان امر کی واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر کیسے پتا چلے؟ یعنی اب اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور کن کو دے رہا ہے؟ جو ایمان والے، صاحبان ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور کہاں دے رہا ہے؟ مدینہ میں، مدینہ میں، مکہ میں نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ آیت مکہ میں اترتی، وہاں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، لیکن نہیں، اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ توجہ کیجئے گا، اطاعت ایک ہے، لفظ ایک ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی جس طرح رسول کی اطاعت اسی طریقے سے صاحبان امر کی اطاعت، اطاعت واجب جس طرح رسول کی اس طریقے سے صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ جن کی اطاعت کرنا لازم نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیشہ پتہ چلتا ہے ضدین سے، جب ہم ضدوں کو ظاہر کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا اطاعت کس کی۔ اللہ نے کن کن کی اطاعت کے بارے میں منع کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میرے حبیب، توجہ کیجئے گا، میرے حبیب جو مفسد لوگ ہیں، جو فسادی ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا، جو بت پرست ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو فسادی ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو بت پرست ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا۔
یعنی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب یہ نہ کہنا کہ شاید مولانا نے اپنی طرف سے کہا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. میں نہیں کہہ رہا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مولا علی کو لے کر سیدھا مکہ پہنچے. اب یہ اگر میرا جملہ سمجھ آیا کہ جیسے ہی مکہ پہنچے تو مکہ میں سب دیکھنے لگے کہ رسول محمد بن عبداللہ مدینہ سے پھر مکہ پہنچ گئے. ہجرت کر گئے تھے نا، پھر مکہ پہنچ گئے ہیں. اچھا، عورتوں کا ایک کام ہے، فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے کہ وہ اکساتی ہے مرد کو. عورت اکساتی ہے. جیسے ہی دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول مکہ پہنچ گئے، جیسے ہی دیکھا، عورتوں نے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد مکہ آ گیا ہے، تو جو مرد گھر میں موجود تھے عورتیں اکسانے لگی کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد مکہ آ گیا ہے، تم لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہو؟ وہ محمد آ گیا ہے جس نے تمہارے اندر دشمنی کی، وہ آ گیا ہے. جب مکہ سے جو کافر رہنے والے تھے، توجہ کیجئے گا، مکہ کے کافر رہنے والے تھے، جب در میں دروازے کے پردے ہوتے ہیں نا، پردہ ہٹا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ محمد اکیلا نہیں آیا، علی بھی اس کے ساتھ آیا ہے. محمد اکیلا نہیں آیا، علی بھی ان کے ساتھ آیا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ او عورتوں، تمہیں صرف محمد نظر آ رہا ہے، وہ علی نظر نہیں آ رہا جس نے احد میں، خندق میں، خیبر میں ہمارے بڑے مارے تھے. وہ علی نظر نہیں آ رہا جس نے ہمارے مارے تھے، باپ دادا مارے تھے، وہ علی نظر نہیں آ رہا، صرف تجھے محمد نظر آ رہا ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے کہاں؟ بیت اللہ میں، کہیں اور جگہ نہیں گئے، بیت اللہ میں. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے بیت اللہ جو بتوں سے بھرا ہوا تھا، بیت اللہ میں ایسے بت تو تھے نہیں کہ ایسے کوئی سجانے کے لیے رکھے گئے ہوں، لازماً ایسی کوئی قومیں تو ہوں گی جس کا جتنا چھوٹا قبیلہ اس کا چھوٹا بت، جس کا جتنا بڑا قبیلہ اس کا اتنا بڑا بت. تو 3 بڑے بت موجود تھے، 3 بڑے بت تھے. اور جو نیچے بت تھے وہ تو خود توڑے ہیں رسول نے. میں نے کہا نا، قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ جو بت پرست ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. اب جو بڑے 3 بت تھے جو چھت میں لگے ہوئے تھے، ادھر ادھر دیکھا، کہا یا علی ادھر آ جاؤ. اگر میں نہیں ہوتا تو کم از کم لیاقت بھائی رسول خدا کے دور میں ہوتے تو رسول سے تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ، علی کا قد چھوٹا ہے، کندھوں پہ اٹھانا پڑے گا، اتنی زحمت کرنی پڑے گی، یہاں تو بڑے بڑے قد والے موجود ہیں، یہاں تو بڑے بڑے قد والے موجود ہیں.
ان کو کیوں نہیں کہا، جملہ کہوں، ان کو کیوں نہیں کہا کہ بت توڑیں؟ تو رسول خدا کہتے میں ان کو کیسے کہوں جنہوں نے 40 برس ان بتوں کی پوجا کی ہے۔ میں کیسے انہیں کہوں کہ ان بتوں کو توڑو جنہوں نے 40 برس بتوں کے پوجا کی ہے۔ اگر توڑنے کے لیے رسول حکم بھی دیتے، جملہ سمجھیے گا، سو کر نہیں جا کر یہ جملہ سمجھیے گا کہ اگر رسول خدا حکم بھی دیتے، جب وہ بت توڑتے اور اتفاقاً اللہ ان بتوں کو گویائی دیتا اور بت بول پڑتا، تم کو شرم نہیں آتی؟ 40 سال تک تم مجھے پوجتے رہے ہو، 40 سال تک مجھے پوچھتے رہے ہو، اب توڑنے کے لیے آئے ہو، اب توڑنے کے لیے آئے ہو۔ تو وہاں پر مولا کائنات کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر کہا یا علی بت توڑ دے، بت توڑ دے۔ مولا کائنات نے بت توڑے تو وہاں پر شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، فارسی شاعر ہے، اس نے کیا کہا، خوشا بحال تو یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق می کشم۔ رسول خدا نے کہا تھا یا علی کیا کہنے تیرے، کیا کہنے تیرے کہ حق کا کام کر رہا ہے، یا علی کیا کہنے تیرے کہ حق کا کام کر رہا ہے، اور کہا وہ خوشا بحال من، اور کیا کہنے میرے کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے، کیا کہنے میرے کہ میں نے حق کو اٹھایا۔ آپ علماء سنتے آئے ہیں، ذاکرین سنتے آئے ہیں، مولا علی کو رسول نے اتارا نہیں، اتارا نہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوں علی اتر جا، نہیں، پھینکا ہے، پھینکا ہے۔ اچھا جب مولا علی کو بلند کیا ہے رسول نے، اب پوچھا کہ یا علی خود کو کتنا بلند سمجھ رہے ہو؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو مس کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو آسمان کو مس کر سکتا ہوں۔ اور رسول خدا نے وہاں سے چھوڑا علی کو، زمین پر آ گئے، مسکرانے لگے، مسکرانے لگے۔ مولا علی نے مسکرانے، رسول خدا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ یا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند تھا کہ چاہوں تو آسمان کو مس کروں، اتنی بلندی سے آپ نے پھینکا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں۔ اتنی بلندی سے پھینکا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں۔ رسول خدا صادق نبی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی نازل نہ ہو۔ وہ رسول بولنے لگے یا علی کیسے کچھ تجھے ہوتا، اٹھانے والا حبیب خدا تھا اور تجھے اتارنے والا جبریل تھا۔ یا توجہ ہے نا؟ تو اللہ کا کیا حکم ہوا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادی کی اطاعت نہ کرنا، بت پرست کی اطاعت نہ کرنا۔ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جس کو شیطان ورگ لائے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ نہیں، میری بات نہیں سمجھی تھے نا کوئی؟ جب منبر پر بیٹھے تھے کہہ رہے تھے ہم ہیں تو اچھے، لیکن کبھی کبھی شیطان سواری کر لیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کی اطاعت کرے، شیطان کے اغوا میں آ جائے، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ توجہ کیجئے گا، وَلَا تَتَّبِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، قرآن سے ہے، سورہ جاثیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ کافرین والمنافقین، کافروں کی اور منافقوں کی کبھی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ جب تک ہمیں جن کی اطاعت نہ کرنے کا حکم سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم اطاعت کرنے والے پہچانیں گے نہیں۔ بت پرست کی اطاعت نہ کرنا، جو شیطان کے بہکاوے میں آئے اس کی اطاعت نہ کرنا، کافروں کی اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ پروردگار ہمیں تو سمجھ میں آ گیا کہ کافر یہ ہیں، تو پھر ہم کیسے جانیں کہ منافق کون؟ علی ولی، کیسے پتا چلے کہ منافق کون ہیں؟ ان کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ منافق ہیں، ان کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ منافق ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور جہاد میں رسول کے ساتھ تعاون بھی دیتے ہیں۔ اور مولانا مودودی نے کیا جملہ کہا تھا تفہیم القرآن میں؟ کہا بڑے چالاک تھے، جہاد میں خرچہ بھی دیتے تھے، خرچہ اس لیے دیتے تھے تاکہ ہم پہچانے نہ جائے کہ ہم منافق ہیں۔ پروردگار پھر ہم کیسے جانے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہیں؟ تو پروردگار نے پھر دوسری جگہ کہا، توجہ کیجئے گا، دوسری جگہ کہا ما اصابت تک الجمعان، توجہ کیجئے گا، بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ جنگ احد میں لڑا کر دیکھ رہا تھا۔ پروردگار اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ پروردگار یہ خون خرابہ کیوں کروا رہے ہو؟ یہ خون خرابہ کیوں کروا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ خون خرابہ کروا رہے ہو؟ یہ جنگ عہدے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ، توجہ کیجئے گا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ النِّفَاقَ، تاکہ میں پہچانوں ان میں سے کون ہے جو جنگ عہد میں رسول کے ساتھ رک کر مومن بن جائے اور رسول کو چھوڑ کر منافق بن جائے۔ تاکہ میں جانوں یہ جنگ عہد کروائی اس لیے گئی، چھپے ہوئے تھے
لباس مومن پہنا ہوا تھا، نماز کے لباس میں چھپے ہوئے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، حج بھی کرنے جا رہے تھے، توجہ ہے نا، حج بھی کرنے جا رہے تھے، جہاد میں تعاون بھی کر رہے تھے، لیکن تھے چھپے ہوئے۔ اللہ نے جنگ احد کروائی اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے رسول کا ساتھ دینے والا مومن کون ہے، رسول کو چھوڑ کر بھاگ جانے والا منافق کون ہے، رسول کو چھوڑ کے بھاگ جانے والا منافق کون ہے۔ بس زیادہ زحمت نہیں دینی، حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی نے نہیں پہنچانا اس گھرانے کو۔ بس عزادارو، تیاری کچھ اور تھی، یہاں آیا تو حکم جیسے ملا کہ آپ نے آج حضرت قاسم کی مسائل پڑھنی ہے۔ یہ قاسم کون ہے؟ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر ملا، اس وقت حضرت قاسم کی عمر 3 سے 3.5 سال تھی۔ نہیں، میرے جملے شاید نہیں سمجھ سکے کہ جس ٹائم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر ملا، اس وقت حضرت قاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں بی بی سکینہ کی تھی، بڑی عمر کے نہیں تھے۔ ہاں عزادارو، حضرت امام حسن مجتبی نے بی بی ام فروا سے کہا، فروا میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ ان کو بلا لاؤ۔ حضرت قاسم کے آنے سے پہلے جو جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، تشت میں پڑے ہوئے تھے، حضرت قاسم نے حکم دیا کہ ان کو چھپایا جائے۔ جب وہ چھپائے گئے نا عزادارو، حضرت قاسم کھیلتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبی کے سینے پر بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی کے جیسے ہی سینے پہ بیٹھ گئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، ام فروا، قاسم کو تھوڑا ہٹا، میرے بھائی حسن کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ بس اتنا کہنا تھا، امام حسن مجتبی نے کہا کہ اس قاسم کو رہنے دیجئے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ شاید اس لیے کہ کیونکہ حضرت امام حسن جانتے تھے مستقبل کو کہ جو کربلا میں قاسم کے ساتھ ہونا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے وصیت کرنا شروع کی، قاسم کربلا میں نہیں ہوں گا، کربلا میں میرا نائب بن کے اپنے چاچا کی مدد کرنا۔ ہاں عزادارو، مختصراً ایک تعویذ لکھا امام حسین کے نام سے، بی بی ام فروات سے کہا کہ یہ تعویذ حسن کو باندھ دیں۔ 2 محرم ہوئی، یہ سارا قافلہ آ کے پہنچا کربلا میں۔ 10 محرم کی رات ہر بی بی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی کہ کل تجھے شہید ہونا ہے۔ کل تجھے شہید ہونا ہے۔ بی بی ام فروا رو کر کہتی ہے، قاسم کل ایسی جنگ کرنا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی۔ یہ قاسم کون ہے؟ قاسم حضرت عباس کا شاگرد ہے، اور حضرت عباس کو تلوار چلانا حضرت امام حسن مجتبی نے سکھائی تھی۔ تو وہاں پر حضرت قاسم نے کہا، اماں میری جنگ اتنی ہوگی
کہ سارے شہید واپس آ جائیں گے لیکن قاسم واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا قاسم بار بار جاتے ہیں اپنے چاچا کے پاس، چاچا مجھے لڑنے کی اجازت۔ عاشور کی شب تھی کہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ حضرت عباس سے حضرت علی اکبر نے کہا کہ اکبر کل جنگ کے لیے پہلے میں نے جانا ہے۔ حضرت علی اکبر نے کہا چاچا عباس جنگ کے لیے پہلے آپ نہیں جانا، آپ چلے جائیں گے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہاں زادارو بس اتنا کہنا تھا۔ پھر حضرت عباس نے کیا جملہ کہا کہ علی اکبر میں تجھے پہلے نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے آقا کی آنکھوں کے نور ہیں، میرے بابا میرے آقا کی آنکھوں کے نور ہیں، آپ کے جانے کے بعد میرے آقا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت قاسم نے کہا کہ آپ دونوں کربلا میں نہ جانا، پہلے مجھے اجازت دینا، میں جاؤں گا، کیونکہ میرے جانے سے نہ میرے چاچا حسین کی کمر ٹوٹے گی نہ میرے چاچا حسین کا نور ختم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہزاداروں کربلا کے دن 10ویں محرم کو بار بار حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے پاس حضرت قاسم آتے ہیں، حضرت امام حسین واپس کرتے ہیں کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، میرے بھائی کی نشانی ہے میں کیسے چھوڑ دوں۔ آج مہندی بھی نکلے گی تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ مہندی کہاں سے آ گئی، کربلا میں تو مہندی تھی نہیں، یہ ارمان ہے، بلکہ ارمان ہوتا ہے ہر ماں کا، ارمان ہوتا ہے ہر بہن کا کہ اپنے جوان بھائی کو دولہا بنتے ہوئے دیکھے۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنتے ہوئے دیکھے۔ یہ ام فروا کا ارمان تھا کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنتے ہوئے دیکھے۔ یہ آج جو شبی ہونی ہے وہ ارمان ہے حسن کی بیوہ کا۔ ہاں آزادارو، جب حضرت قاسم کو کوئی اجازت نہیں ملی، بار بار واپس آتے ہیں، ایک مرتبہ بی بی ام فروا رو کر کہتی ہے قاسم تم لڑنے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا اماں میں بار بار جاتا ہوں چاچا اجازت نہیں دیتا، بار بار جاتا ہوں چاچا اجازت نہیں دیتا۔ میں نے مسائل کو مختصر کر دیا۔ حضرت بی بی ام فروا نے وہ تعویذ نکالا ہے جو امام حسن مجتبی نے لکھا تھا کہ جب مصیبت آئے گی میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ جب وہ تعویذ لے کے بی بی ام فروا قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اس خیمے میں آئی جہاں پر امام حسین تھے، اور اپنی بھابھی کو آتے ہوئے دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھابھی اماں آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلایا ہوتا۔ یہ جملہ ہے بڑا درد بھرا جملہ کہ وہاں پر بی بی ام فروا رو کر کہتی ہے آج میں بھابھی بن کے نہیں، میں کربلا کی فقیرانی بن کے آئی ہوں، میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے، میرے قاسم کو۔ حاضر وہ خط دیا، اور خط جیسے ہی امام حسین نے پڑھا، امام حسین نے خط پڑھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم کو اجازت مل گئی۔ جب حضرت قاسم مقتل کی طرف آ گئے
اور لڑتے رہے، ایسا لڑے کہ فوج یزید میں بھگدڑ مچ گئی، بھاگنے لگے۔ تو فوج یزید نے کہا ایسا لگ رہا ہے یہ قاسم نہیں علی خود لڑنے آیا ہے، اجرکم اللہ، علی خود لڑنے آیا ہے، ایسے ہی اس کو شہید نہیں کر سکو گے، اس کو دھوکہ دو۔ ایک ملعون نے کہا قاسم خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ قاسم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک شخص آیا، حضرت قاسم کو نیزہ مارا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، بس اتنا کہا یا اماں ہو ادرکنی، اے چاچا میری مدد کو آئیے، میری مدد کو آئیے۔ قاسم کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پر جیسے ہی گرا تو فوج یزید نے تازیانہ مارنے شروع کیے، نیزے مارنے شروع کیے، گرد لگانے شروع کیے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر حضرت قاسم کا جنازہ پامال ہوتا گیا۔ امام حسین جیسے پہنچے مقتل قاسم پر، جب نظر نہیں پڑی رو کر کہتے ہیں قاسم کہاں ہو، مجھے آواز دو تاکہ تیرے آواز کے سہارے آ جاؤں، تیرے آواز کے سہارے آ جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت قاسم کا جنازہ گوشت کے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، گوشت کے ایک ایک ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، چچا میں ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنی ابا بچھائی، اس طرح کتب مقاتل علماء پڑھتے ہیں، اس طرح حضرت قاسم کا جنازہ، حضرت قاسم کے جنازے کے ٹکڑے اس طرح امام حسین چن رہے ہیں جس طرح مالی پھول چنتے رہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حضرت امام حسین نے ابا کے اندر وہ ٹکڑے لپیٹے اور اس کے بعد خیموں کی طرف روانے ہوئے، اور جب خیمے میں پہنچے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور کہا اماں فضا میری بھابھی کو بتا دے، میری بھابھی کو بتا دے تیرا قاسم آ گیا ہے، تیرا قاسم آ گیا۔ بی بی فضا گئی ہے، ام فروا تیرا قاسم آ گیا ہے، تیرا قاسم آ گیا ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کیا زندہ آ گیا ہے؟ قاسم زندہ آ گیا ہے، قاسم زندہ آ گیا ہے۔ بی بی فضا رو کر کہتی ہے ام فروا خود آ کے دیکھتے کہ تیرا قاسم کس طرح آیا ہے۔ ہاں آزادارو، ام فروا آ گئی اور آقا سے پوچھا کہاں ہے میرا قاسم، کہاں ہے میرا قاسم؟ مولا حسین نے ایک گٹھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تیرا قاسم ہے، یہ تیرا قاسم ہے، یہ تیرا قاسم ہے۔ بی بی ام فروا ایک ماں کا جگر دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے وہ گڈری کھول رہی ہے، وہ گڈری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ امام حسین نے پوچھا، امام حسین نے پوچھا بھابی اماں یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ام فروا نے رو کر کہا میں ہاتھ تلاش کر رہی ہوں جس پر میں نے مہندی لگانی تھی، جس پر میں نے مہندی لگانی تھی، وہ سر تلاش کر رہی ہوں جس پہ صحرا سجانا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔